حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی شرط ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کر جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک اور مشکل ترین ہے۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربے خراب فیصلوں سے ہی آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کے ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم گریں کھول دیں گے، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ یقین مانو ہم دنیا میں کسی کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوتے جتنا اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی ذلیل ہوئے جاتے ہیں کہ شاید ان کی توجہ کا کوئی لمحہ میسر آ جائے۔ انا سے پرہیز کیجیے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ صحبت کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ صحبت اچھی ہو تو آپ دن بدن نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بری صحبت میں ہیں تو دن بدن آپ کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں۔ یہ دوست جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بے بسی سے واقف نہیں ہے؟ وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین رکھو اور صبر کرو، اور یہ اذیت بھرے دن بھی گزر جائیں گے، کیونکہ خوشخبری کی نوید تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ہی سنائی گئی ہے۔ آپ صرف تبھی اپنے کام کی خوبصورتی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں جب تک اس تک پہنچنے والا راستہ مشکل سے بھرا ہو۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو توقع نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ زندگی آپ کو ہمیشہ کہیں چوک جانے کے بعد نہیں آزماتی، وہ آپ کو آزماتی ہے اور چوک جانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے، ورنہ وہ آپ کے اندر ٹھہر جائے گا۔ ہم کو یہی بتانا ہے کہ تم آئے اچھا لگا، لیکن ہمیں تمہارے پاس بیٹھنے کے علاوہ 100 اور کام بھی ہیں جن میں زندگی جینا سرِ فہرست ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی بیٹھک، محافل، بات چیت اور ہر قسم کی گفتگو کو غیبت سے پاک رکھا کریں۔ ہر وقت کسی کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر منفی انداز میں ذکر کرنا ایک صحت مند رویہ نہیں ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ بے نیاز اور مثبت رہ کر دیکھیں، سکون کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں تو ایسوں کی صفائیاں نہیں دیا کرتے، صرف پہچان جایا کرتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جھولی اس کے در پر لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے۔ جب آپ لوگوں کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں تو پھر ایسے میں زیادہ تر لوگ آپ کے متعلق برا ضرور بولیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جواب بھی تو دینا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ثابت بھی تو کرنا ہے کہ وہ تو انسان ایسا تھا، ہم نے تو اسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ یہ تو کبھی نہیں بتائیں گے نا کہ ان کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے سامنے والے نے اپنے آپ سے اچھے طریقے سے دور کر دیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں معاشرے میں وہ عزت، وہ مقام تو نہیں مل پائے گا نا جو سامنے والے کو غلط ثابت کر کے اور گندا کر
کر کے ملنا ہے۔ دل سے اتر جانا ایک حقیقی چیز ہے۔ آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ کبھی آپ کے لیے بہت اہم تھے ان کی موجودگی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بارے علم اٹھایا رنگے نشاط دیکھا، آئے نہیں ہیں یوں ہی انداز بے حسی کے۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس اور ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے اپنی چلتی ہوئی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں۔ اسے اذیتیں، دماغی تکلیف اور اس کی زندگی کو رول کر رکھ دینے والے بھی اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ انسان کو زندگی میں ہر وہ کام کر لینا چاہیے جو اس کی خوشی کے لیے ضروری ہے، جو اس کے دماغی اور دلی سکون کا باعث ہے، بشرط یہ کہ کسی کے نقصان یا تکلیف کی وجہ نہ بنے۔ پھر لوگ کیا سوچیں گے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا لازم ہے۔ انسان کو انسان سمجھو کیونکہ انسان کی بے قدری خالق کو پسند نہیں۔ یاد رکھو اگر تمہارے اندر احترام انسان نہیں اور نہ ہی نماز روزہ تمہیں یہ سکھا سکا تو تمہاری بھی عبادت ابلیس کی عبادت کی طرح ہے جو اتنی عبادت کے باوجود بھی ناکام رہا۔ انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر اور فلاں ہم سے برتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے ان درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں، اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن اپنی چاہت سے، اپنے خلوص سے، اپنی باتوں سے تاعمر ہماری سوچوں میں، ہمارے لفظوں میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔